قانون بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کی سرکار نے بنایا، اور جب وہ قانون بن رہا تھا 2019 کے چناؤ سے پہلے، جس کو کہا گیا کہ یہ اکنامک ویکر سیکشن کے نام پر 10% ریزرویشن اکنامک ویکر سیکشن کے لوگوں کو ملے گا، میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس قانون کی مخالفت کی اور اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بھارت کے سمویدھان سے ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ مودی سرکار کر رہی ہے، یہ بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کو چکنا چور کر رہی ہے اس طرح کا قانون بنا کر۔ میں نہ صرف گجرات بلکہ پورے بھارت کے ہمارے دلت، آدیواسی اور OBC سیکشن کے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس قانون کے ذریعے بی جے پی نے، بھاجپا نے جو اکنامک ویکر سیکشن کے نام پر قانون بنایا، وہ EWS کا قانون نہیں ہے بلکہ وہ اپر کاسٹ کا قانون بنایا گیا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اویسی تم جذباتی تقریر کرتے ہو، میں مثال دے کر آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے دلت بھائیوں کو، آدیواسی بھائیوں کو اور OBC بھائیوں کو، یہ دو باٹل آپ کے سامنے ہیں، یہ دو باٹل آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ایک باٹل میں شیڈول کاسٹ بھائیوں کو ملے گا 17% اور شیڈول ٹرائب بھائیوں کو شاید 7% ملے گا اور OBC بھائیوں کو 27% ملے گا اس ایک باٹل سے، اور اس باٹل سے 10% حصہ ملے گا اپر کاسٹ کے لوگوں کو اکنامک ویکر سیکشن گراؤنڈ کے نام پر۔ اب گجرات کے دلت بھائیوں کو، آدیواسی بھائیوں بہنوں کو اور OBC کے ہمارے ذمہ داروں کو سوچنا ہے کہ ایک باٹل سے 3 لوگوں کو اپنا حصہ ملنا ہے، اور مودی سرکار نے ایک باٹل سے 10% اکنامک ویکر سیکشن کے نام پر ریزرویشن دے دیا۔ اب آپ بتائیے کہ کون آپ کا ہمدرد ہے، کون آپ سے آپ کا حق چھیننا چاہ رہا ہے؟ اور اسی لیے میں نے اس وقت پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کو چکنا چور کرے گا، یہ قانون بھارت کے آئین کے اوپر ایک فراڈ ہے، اور اسی قانون کو سپریم کورٹ نے پاس کیا، اپہیلڈ کیا، اور سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے، جس کا نام جسٹس پاردیواڑا صاحب ہے، انہوں نے پیراگراف نمبر 185 پر لکھ دیا کہ اس قانون کو جو مودی سرکار نے بنایا، مستقبل میں پورا ریزرویشن ختم ہو جائے گا، کاسٹ بیس ریزرویشن ول گو اوے۔ تو میں ہمارے بھارت کے دلت بھائیوں بہنوں سے، گجرات کے دلت بھائیوں بہنوں سے، آدیواسی بھائیوں بہنوں سے، OBC سماج کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سمجھو اس بات، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ بھاجپا کو ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے مستقبل میں کاسٹ بیس ریزرویشن ختم ہو جائے گا۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بھاجپا کے لوگوں کو میری آج کے بھاشن کے بعد رات بھر سر میں درد ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، اور صبح سے ٹی وی چینل پر جا کر ان کے طوطے بیٹھ کر میرے خلاف بولتے رہیں گے کہ اویسی نے جو کہا وہ غلط کہا اور جھوٹ کہا۔ میں بھاجپا کے طوطوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم میرے خلاف جتنا بولنا چاہے بول لو، میں یہ مثال دے رہا ہوں 2 بوتلوں کی، اگر یہ سچ ہے یا نہیں ہے بتا دو۔ جسٹس پاردیواڑا صاحب نے ججمنٹ میں جو بات کہی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بتا دو۔ بھاجپا کا کیا موقف ہے؟ ارے ہزاروں سال سے دلتوں پر ظلم ہوا، ریزرویشن کس کو ملتا ہے؟ جس کو لا کر پیٹھ پر لاٹھیاں ماری جاتی ہیں ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ اگر کوئی دلت سماج کا لڑکا گھوڑی پر بیٹھ کر اپنی بارات کو نکالتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے، انکاؤنٹر آدیواسیوں کا نکسلائٹ کر دیا جاتا ہے۔ ارے سوشل جسٹس کے نام پر ریزرویشن ملنا چاہیے، سوشل ڈسکریمنیشن کے نام پر ریزرویشن ملنا چاہیے، مگر نریندر مودی کی سرکار نے
EWS کے نام پر اپر کاسٹ کا ایک کوٹا کریٹ کر دیا. اور یاد رکھیے آنے والے سالوں میں بھاجپا اور RSS کی یہی کوشش ہے کہ دلتوں سے، آدیواسیوں سے، OBC سماج کا کاسٹ بیس ریزرویشن ختم کر کے رکھ دیا جائے. یہ بات ان کو سمجھنا ہے. اگر آپ بھاجپا کو ووٹ دینا چاہیں گے دے دو، مگر یاد رکھو آج آپ کو ریزرویشن مل رہا ہے، کل نہیں ملے گا. BJP اور RSS کہے گی کہ غریبی کے نام پر ریزرویشن ملنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں EWS کے نام پر اگر سب سے کمزور اگر کوئی ہے، اکنامک طور پر، معاشی طور پر جو پیسوں میں سب سے غریب ہے ہمارے دلت آدیواسی بھائیوں کو چھوڑ کر، تو الپسنکھیک سماج کا مسلمان ہے. بتاؤ کتنوں کے پاس EWS کا سرٹیفکیٹ ہے یہاں پر؟ آپ کے پاس کتنوں کے پاس EWS کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نمسکار، میں ہوں مانک گپتا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24.